السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر تمیمی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کئی دن فاقے سے گزر گئے۔ آخر بھوک سے نڈھال ہو کر ایک دن کسی مباح چیز کی تلاش کر رہے تھے اور بغداد کی ایک منڈی، اس منڈی کے پاس ایک مسجد تھی۔ اس مسجد کے قریب سے آپ گزرے تو کمزوری اور نقاہت سے آپ کا دماغ سر چکرانے لگا، قریب تھا کہ آپ گر پڑتے۔ پھر آپ اس عالم میں اس کمزوری اور نقاہت اور دماغ سر چکرانے کی حالت میں آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور مسجد کے ایک کونے میں جا بیٹھے۔ ابھی آپ کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک عجمی نوجوان بھنا ہوا گوشت اور روٹی لے کر مسجد میں داخل ہوا اور ایک طرف بیٹھ کر وہ شخص کھانے لگا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے میرا یہ حال تھا کہ اس شخص کے ہر لقمے کے ساتھ بے اختیار میرا منہ بھی کھل جاتا اور میرا جی چاہتا کہ کاش اس وقت مجھے بھی کچھ کھانا میسر ہو جاتا، کچھ کھانے کو مل جاتا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن آخر میں نے اپنے نفس کو ملامت کی کہ بے صبر مت بن، آخر توکل اور بھروسہ بھی تو کوئی چیز ہے۔ غرض یہ کہ آپ کا نفس مطمئن ہو گیا اور آپ اس شخص کی طرف سے بے نیاز ہو گئے، آپ کے دل کو سکون حاصل ہو گیا۔ اتنے میں حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اتنے میں خود ہی اس شخص کی نظر آپ پر پڑی اور اس نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، کھانے کے لیے بلایا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا، لیکن اس شخص نے اصرار کیا، بار بار آپ کو کھانے کے لیے بلایا۔ ناچار آپ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ کھانے کے دوران اس شخص نے آپ کے حالات دریافت کیے، یعنی نام پوچھا اور کہاں کے رہنے والے ہو پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور یہاں حصول علم کی غرض سے مقیم ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ شخص بہت مسرور ہوا، بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں۔ کیا تم جیلان کے؟ وہ شخص جو کھانا کھا رہا تھا اور جس نے آپ کو کھانے پر بلایا، اس نے کہا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اور کیا تم جیلان کے رہنے والے ایک نوجوان عبد القادر کو جانتے ہو؟ پہلے آپ نے صرف جیلان کا رہنے والا ہی بتایا تھا، اپنے آپ کو اپنا نام نہیں بتایا تھا اور بتایا تھا کہ میں یہاں حصول علم کے لیے آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے پوچھنے پر کہ ایک نوجوان جو جیلان کا رہنے والا ہے، عبد القادر اس کا نام ہے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ یہاں آیا ہے، تم اسے جانتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبد القادر جیلانی میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ شخص بے چین ہو گیا اور اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ شخص رقت انگیز لہجے میں کہنے لگا کہ بھائی، میں نے تمہاری امانت میں خیانت کی ہے، خدا کے لیے مجھے بخش دو، مجھے معاف کر دو۔ آپ کو اس شخص کی باتوں سے حیرت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ بھائی، کیسی امانت اور کیسی خیانت؟ آپ اپنی بات کی وضاحت کرو، صاف بیان کرو، صاف بتاؤ آپ کہنا کیا چاہتے ہو۔ اس پر اس شخص نے جواب دیا کہ بھائی، آپ کی والدہ نے آپ کے لیے میرے ہاتھ 8 دینار بھیجے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کئی روز سے تمہیں تلاش کر رہا تھا کہ تمہاری امانت کے بار سے سبکدوش ہو جاؤں، یعنی تمہیں دے دوں، لیکن تمہارا کچھ پتہ نہ چلتا تھا اور اسی وجہ سے بغداد میں میرا قیام طول پکڑ گیا، یعنی زیادہ ٹائم تک مجھے رکنا پڑا، حتیٰ کہ میرا ذاتی خرچ کم ہو گیا اور فاقوں تک نوبت آ پہنچی۔ پہلے 2-3 دن تو میں نے صبر کیا، آخر بھوک کی شدت نے مجبور کر دیا کہ تمہاری امانت سے کھانا خرید کر پیٹ کے دوزخ کی آگ ٹھنڈی کروں۔ پھر اس نے کہا حضرت غوث اعظم سے کہ بھائی، یہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں دراصل تمہارا ہی ہے، کیونکہ تمہاری امانت سے خریدا گیا ہے اور تم میرے نہیں بلکہ میں تمہارا مہمان ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دو، اس گناہ سے مجھے بخش دو، معافی دے دو کہ میں نے آپ کی امانت میں سے کچھ کھانا بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اس پر آپ نے اس شخص کو گلے لگا لیا اور اس کے حسن نیت کی تعریف کی اور تسلی دی۔
پھر کچھ دینار اور بچا ہوا کھانا اسے دے کر نہایت محبت سے اسے رخصت کیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی کیسی پریشانیاں اٹھائی ہیں کہ بھوک کی شدت سے آپ چل بھی نہیں پا رہے تھے، سر چکرا رہا تھا، پیر ڈگمگا رہے تھے اور چلتے ہوئے آپ کو چکر آنے لگے، لیکن اس پر بھی آپ نے تھوڑا کھایا اور باقی اسے دیا۔ اور کتنے واقعات ایسے ہیں کہ اگر کہیں سے آپ کو کچھ ملا تو بس تھوڑا سا اپنے لیے رکھا اور باقی سب فقیروں، غریبوں، محتاجوں میں آپ نے تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غوث اعظم کا سچا ماننے والا بنائے اور بزرگان دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔